السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بند مٹھی۔ آج ہفتے کا دن ہے۔ شام کی چائے کے بعد یسال باجی سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں مزید بتائیں کہ دل کس طرح خون کو جسم میں گردش کرتا ہے۔ باجی مسکرا کر بچوں کو بتاتی ہیں کہ ہمارے جسم میں خون دو الگ سسٹم کے تحت گردش کرتا ہے۔ اس کو ڈبل سرکٹ کہتے ہیں۔ ایک کا نام پلمونری سرکٹ ہے۔ پلمونری سرکٹ سے دل سے خون پھیپھڑوں کو جاتا ہے اور واپس پھیپھڑے سے خون دل میں آ جاتا ہے۔ دوسرے کا نام سسٹمک سرکٹ ہے۔ اس سرکٹ سے خون دل سے مختلف آرگن اعضاء تک جاتا ہے اور پھر واپس اعضاء سے خون دل تک آتا ہے۔ دل کو بھی ہر وقت آکسیجنیٹڈ بلڈ پہنچانے والی شریان کو تاج والی شریانیں، عربی میں اکلیلی شریان اور انگلش میں کورونری آرٹریز کہتے ہیں۔ حکیم جالونوس نے پہلی بار دل کے مختلف حصوں کو نام دیے۔ انہیں یہ شریانیں ایسی نظر آئیں جیسے سر پر تاج ہو۔ یہ تاج والی یا کورونری دو شریانیں ہیں اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دل کو ہر وقت صاف خون پہنچاتی ہیں تو دل چلتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے راستے میں کسی رکاوٹ سے خون دل کے کسی حصے کو نہ پہنچ سکے تو دل کا اتنا حصہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو انفارکشن کہتے ہیں۔ عام زبان میں اسے انجائنا، حملہ قلب یا ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ پورے جسم کا وہ خون جس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے وریدیں لا کر دل کے دائیں حصے کے اوپر کے کمرے رائٹ آرٹیم میں پہنچاتی ہیں۔ رائٹ آرٹیم اس کو نیچے رائٹ وینٹریکل میں پہنچا دیتی ہے۔ رائٹ وینٹریکل اس خون کو پمپ کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک پمپ ہوا۔ پھیپھڑے خون میں آکسیجن ملا کر اسے دل کے لیفٹ آرٹیم میں بھیجتے ہیں۔ لیفٹ آرٹیم اسے لیفٹ وینٹریکل میں بھیجتا ہے۔ یہاں دل کا دوسرا پمپ لگا ہوا ہے جو اس صاف خون کو پورے جسم میں شریانوں کے ذریعے رواں دوا کرتا ہے۔ تو روبیہ پوچھتی ہیں، ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے اور کیا دل بھی بیمار ہوتا ہے؟ باجی کہتی ہیں، دل کی کئی بیماریاں ہیں لیکن 3 بیماریوں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون ہے۔ 18ویں صدی کے اوائل کی بات ہے کہ انگلستان کے کلیسا کا پادری اسٹیفن ہیلس نے سب سے پہلے اس قوت کی پیمائش کی جس کے باعث خون گردش میں ہے۔ پیارے بچوں، دل کے دونوں دائیں اور بائیں آرٹیم ایک ہی وقت میں پھیلتے ہیں اور دونوں دائیں بائیں وینٹریکل ایک ہی وقت میں سکڑتے ہیں۔ پھیلنے کا مطلب ہے دونوں آرٹیم میں خون کا بھر جانا اور سکڑنے کانٹریکٹ کا مطلب ہے دونوں وینٹریکل سے خون کا نکل جانا۔ جب دل کا لیفٹ وینٹریکل سکڑ کر خون کو شریانوں میں رواں کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے تو اس کو خون کا دباؤ بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اسی کو سسٹولک پریشر کہا جاتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی میں یہ دباؤ 110 ہونا چاہیے۔ دباؤ کے بعد دل ذرا سا آرام کرتا ہے، اس سے دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈائسٹولک پریشر کہتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی کا ڈائسٹولک پریشر 80 ہوتا ہے۔ سسٹولک پریشر
بعض حالات میں بڑھ جاتا ہے۔ 139 تک بڑھ جانے میں خطرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ڈائسٹالک کا 80 سے 85 ہو جانا کسی خطرے کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس سے زیادہ دباؤ خطرے کی علامت ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن اور لو بلڈ پریشر کو ہائپو ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ دوسری بیماری دل کی جگہ پر سینے میں درد ہے۔ اس کو طبی زبان میں انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں۔ جب دل کی شریانوں میں کسی جگہ ہلکی سی رکاوٹ ہوتی ہے اور پورا خون گزر نہیں سکتا، یا یہ شریان کسی وجہ سے سکڑتی ہے جسے اسپازم کہتے ہیں، اور اس وجہ سے پورا خون گزر نہیں سکتا، تو اس وقت سینے کی ہڈی کے رقبے میں شدید درد اٹھتا ہے۔ قدرت کی طرف سے یہ ہمیں خبردار کرنے کی نشانی ہے۔ فوراً کسی ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور جو احتیاط ڈاکٹر بتائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسری بیماری حملہ قلب ہے۔ اس کو 3 اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے کورونری ہارٹ اٹیک، اسکیمک ہارٹ اٹیک یا مائیوکارڈیل انفارکشن۔ اس بیماری کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ چکنائی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے اور سگریٹ بھی پیتے ہیں، ان کی شریانوں میں چربی کے باریک ذرے جم جاتے ہیں، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات چربی کے کئی ذرات مل کر ایک تھکے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ شریانوں میں جم جانے والی چربی کو کولیسٹرول کہتے ہیں۔ بعض اوقات کولیسٹرول کا تھکا شریان میں سے خون کے گزرنے کے راستے کو بالکل بند کر دیتا ہے۔ اس وقت دل میں شدید درد اٹھتا ہے۔ کیفیت 2-3 گھنٹے تک رہتی ہے۔ مریض یا تو بچ جاتا ہے یا وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جو مریض بچ جاتا ہے اس کے دل میں جتنے حصے کو خون نہیں پہنچتا اتنا حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اس سے دل انتہائی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ 10 دن تک مریض کی سخت نگہداشت کی جاتی ہے، پھر 2-3 ماہ تک اسے آرام کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ سوال پوچھتے ہیں، جس شخص کو یہ بیماری ہو تو کیا وہ نارمل زندگی بسر نہیں کر سکتا؟ باجی بتاتی ہیں، جس شخص کو ہائی بلڈ پریشر، انجائنا پیکٹورس یا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اسے وقتاً فوقتاً ماہر قلب سے اپنا چیک اپ کراتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ موٹا ہے تو اسے وزن کم کرنا چاہیے، تھکا دینے والے کام اور پریشانی سے بچنا چاہیے۔ ناشتہ کر کے یا کھانا کھا کر نہ تو چلنا چاہیے نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ ہم وقت پرسکون رہے۔ ان احتیاطوں پر عمل کرنے سے اور دواؤں کے مستقل استعمال سے ایسا شخص بھی نارمل زندگی بسر کر سکتا ہے، اور سب سے ضروری ایسا شخص نماز کی پابندی کرے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو انشاءاللہ نارمل اور پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ دونوں بچے باجی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔